الرحمن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله. ہر قسم کی تعریفات حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے واسطے خاص ہیں. انگنت لا تعداد بے شمار درود و سلام ہو امام الانبیاء حبیب کبریا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر. حضرات محترم، ہم میں سے اکثریت ایسی ہے جو اس دنیا کی زندگی کے حوالے سے غلط فہمی کا شکار ہے. بات آواز سے ہی بڑی توجہ سے سنیں گے سمجھیں گے تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا. اور جو چیز میں بیان کرنا چاہ رہا ہوں وہ تبھی سمجھ میں آ سکے گی اگر ابتدا سے ہی توجہ سے بات کو سنیں گے سمجھیں گے. ہماری اکثریت ایسی ہے جن کا دنیا کی زندگی کے حوالے سے کنسپٹ بالکل ہی غلط ہے. ہماری سوچ، ہماری فکر، ہمارے معاملات، ہمارا زندگی کو جینا، ہمارے یہاں کے روزمرہ کے معمولات معذرت کے ساتھ اکثریت ایسی ہے جن کی ڈائریکشن بالکل الٹ ہے. باوجود اس کے ہم دنیا کی حقیقت کو زندگی میں روزانہ کی بنیاد پہ ڈیلی بیسس پہ اس کی اصلیت کو، اس کی حقیقت کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں. کئی معاملات ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، کئی باتیں ہمارے سامنے کھلتی ہیں، روزانہ نئے نئے انکشافات ہوتے ہیں.
قرآن کریم کی تعلیمات میں ہمیں بتلایا جاتا ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان رسالت سے ہمیں سنایا جاتا ہے. ہمارا دین ہمیں مستقل اس حوالے سے گائیڈ کر رہا ہوتا ہے. قرآن بڑا بڑا اس حوالے سے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینہ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والأولاد. یہ دنیا کی زندگی ساری دھوکے کا سامان ہے. یہ تو صرف کمپٹیشن ہے، یہ تو صرف مقابلے بازی ہے. لعب ولہو یہ کھیل تماشا ہے، کھیل کود ہے. چند دن کی زندگی کے مہمان ہیں، اس کے بعد خاتمہ ہے. حقیقتاً اصلیت یہ دنیا نہ کسی کبھی کی ہوئی ہے نہ کسی کس نے ہونا ہے. ہر بندہ اپنے اپنے مقررہ وقت کے لیے آتا ہے، ٹائم پیریڈ پورا کرتا ہے اور آخر دم کا شکار ہوتا ہے، چلتا بنتا ہے. دنیا کا جو حصہ معلوم ہوتا ہے اس کے حصہ میں آتا ہے تو یہیں کا یہیں درے کا دھرا رہ جاتا ہے. معذرت کے ساتھ میری باتیں تھوڑی سی شاید اب تلخ ہو جائیں، لیکن حقیقت یہی ہے. آپ اپنے گرد و پیش میں نگاہ دوڑائیں، آپ اپنے گھر والوں سے آغاز کریں. ہماری فیملیاں ہمارے ساتھ کتنی سگی ہیں. اماں ابا سے آغاز کر لیں، بیوی بچوں تک جائیں، بہن بھائیوں تک جائیں. اللہ کی قسم کہانیاں بھرپور ہیں، بے شمار ہیں. ذکر نہیں کرتے، تذکرہ نہیں کرتے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ رشتہ داریاں، یہ تعلق داریاں جھوٹ اور فراڈ پہ مبنی ہوتی ہیں، نہیں. یہ جینے کا ایک بڑا سہارا ہے. اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے ان کی بڑی اہمیت بنائی ہوئی ہے. ہماری زندگی میں ان کا بڑا رول ہوتا ہے، بڑا کردار ہوتا ہے. لیکن کبھی ان کو گہرائی کی نگاہ سے دیکھا کریں. یہ سارے رشتے جھوٹے اس حوالے سے ہوتے ہیں، ان میں سے کوئی بھی رشتہ آپ کے ساتھ دائمی رہنے والا نہیں ہوتا. اخلاص بہت کم نظر آتا ہے. ہوتا بھی ہے تو وقتی ہوتا ہے، مفاد ہوتا ہے. معذرت کے ساتھ میرے لفظوں پہ غور کیجئے گا، میں بڑے قریبی اور خونی رشتوں کی بات کر رہا ہوں. بے شمار کہانیاں. پیسوں کے پیچھے بھائی بھائی کا گلا گھوٹ دیتا ہے، بہن کا حصہ مار جاتا ہے. ماں باپ کے ساتھ ظلم و زیادتی کے اوپر اتر آتے ہیں، ان کے حصے مارنے پہ تل جاتے ہیں. روپیہ پیسے ایک ایسی چیز ہمارے یہاں بھول بھال جاتے ہیں. سارے رشتے، سارے قدرے، سب. اولاد سگی میں نے دیکھا، اپنی آنکھوں سے دیکھا. میں نے شاید آپ کو پہلے کبھی سنایا، وہ زمانہ طالب علمی میں نے باپ کو اپنی آنکھوں سے روتے دیکھا تھا. کہتا تھا میری اولاد میرے مرنے کی دعا کرتے ہیں کہ ابا جی کب مریں گے، ہمارے حصے وراثت کا پانی ہے. یہاں میں کو انوکھی بات نہیں سنا رہا. معاشرے میں بے شمار اس طرح کی کہانی ہے، بے شمار اس طرح کی باتیں. اس سارے کا سارا چیپٹر آپ اپنی اولاد کے لیے بڑے محبوب ہیں، آپ ان کے لیے بڑے پسندیدہ ہیں، آپ ان کے لیے بڑی تگودو کر رہے ہیں، آپ ان کے لیے بڑی کوشش کر رہے ہیں. لیکن کب تک آپ کی وفات کے 2-4 سال 5 سال بعد وہ آپ کا غم بڑا مناتے رہیں گے، بڑا آپ کو یاد کرتے رہیں گے، آپ کے ذکر اذکار ہوتے رہیں گے، آپ کا تذکرہ خیر ہوتا رہے گا، آپ کو یاد کیا جاتا رہے گا. لیکن کیا ساری زندگی وہ آپ کے ساتھ ہی جیتے رہیں گے، آپ کے غم کو نہیں؟ 2-4 سال بہت عرصہ کہہ رہا ہوں، اتنا ہوتا نہیں ہے. پڑھا بھی ہوگا تو 2-4 سال آپ کو یاد کرتے رہیں گے، پھر سارے اپنے اپنی زندگی میں مگن ہو جائیں گے. سارے اپنے، کوئی بھی یاد نہیں رکھے گا کہ ابا جی نے ہمارے لیے کتنی جان ماری تھی، ہمارے لیے کتنی محنت کرتے تھے، ہمارے لیے کتنا کماتے، ہمارے لیے کتنا کیا. اللہ کی قسم کچھ نہیں یاد رہتا. ماں کی محبتوں کو، ماں کی قلب کون یاد رکھتا ہے؟ 2-4-5 سال اسٹیٹس لگ جائیں گے، دعائیں ہو جائیں گی یاد دہانی کے لیے، شوق بازی کے لیے، شوبدہ بازی کے لیے، ڈرامے بازی کے لیے. میں آپ سے کہہ رہا ہوں میرے جملے تھوڑے تلخ ہیں الفاظ، لیکن حقیقتیں ہیں. یہ 2-4-5 سال کی گیم ہوتی ہے، اس کے بعد کون یاد رکھتا ہے کہ کون کیا کر گیا کس کے لیے؟ کوئی ایسا. بہن بھائیوں کی شکلیں تو ہم زندگی میں دیکھنا دوبارہ نہیں کرتے، کاٹ کھانے کو دوڑتے ہیں. ہر بندہ ہے اس کوشش میں، کاوش میں، میرے پاس مجھے کیا مل رہا ہے، مجھے کیا حاصل ہوگا، باقی کسی کا کیا بن رہا ہے، کسی کا کیا حاصل ہو جائے پہاڑ میں. میں نے اس کا ٹھیکہ تو نہیں لے رکھا.
میں نے اپنے بیوی بچے دیکھنے, میں نے اپنا گھر بار دیکھنا کہ میں نے ان کو جن کے لیے کما رہا ہوتا نہ وہ اس کے سگے ہوتے ہیں, جن سے چھین رہا ہوتا نہ وہ سگے رہتے, پلے کٹ بھی نہیں رہ رہا, حاصل کچھ بھی. سارا کا سارا چیپٹر ہے ہی دھوکا. اصل چیز میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں, سارا کا سارا ہے ہی دھوکے کا. محمد حیات الدنیا الا متاع الغرور, جو اللہ نے کہا ہے نا یہ ساری زندگی ایک دھوکے پہ مبنی, وہ دھوکوں میں سے ایک دھوکا یہ ہے, ہم جن رشتہ داریوں کے پیچھے, جن تعلق داریوں کے پیچھے, جن کے لیے ہم جان مار رہے ہوتے ہیں, جن کے لیے ہم ٹینشنیں جھیل رہے ہوتے ہیں, جن کے لیے ہم بڑی پریشانیاں کاٹ رہے ہوتے ہیں اور بڑے غم میں ڈوبے ہوتے ہیں کہ اس نے ایسا کیوں کہا, اس کے لیے کیا کرو, اس کا کیا جن کے لیے ہم بڑی کوششیں کر, اللہ کی قسم کچھ بھی نہیں رہتا. 2 4 5 سال کی گیم ہوتی ہے, اس کے بعد کوئی کسی کو یاد ہی نہیں رکھتا ہے. کوئی یاد بولے کچھ بھی نہیں, حاصل کچھ نہیں, پلے کچھ. تو میں اور آپ پھر اپنا ٹارگٹ چینج کریں, میں اور آپ پھر اپنی زندگی کی اگر ڈائریکشن یہ درست نہیں, اگر اصلیت یہ نہیں, اگر ہمیشگی اس کو نہیں, اگر دوام اس کو نہیں, یہ سارا کچھ چھن جانے والا سامان ہے, یہ سارا کچھ یہیں پہ بیڑا غرق ہو جانے والا ہے, یہیں پہ رہ جانا ہے. تو پھر اس کے لیے بھاگ دوڑ کیوں ہے, پھر اس کے لیے دو کیوں ہے, پھر اس کے لیے ٹینشن کیوں, پھر اس کے لیے انزائٹی کیوں ہے, پھر اس کی اتنی فکر کیوں ہے, پھر اس کا اتنا غم کیوں کھا جاتا ہے, جب مجھے پتہ ہے یہ ہے اصل ہے ہی نہیں, یہ تو صرف لائب و لہو و زینت و تفاخر بینکم و تکاثر فی الاموال والاولاد, یہ تو کھیل تماشا چل رہا ہے, چند دنوں کی زندگی ہے, چند دنوں کا ڈرامہ ہے, چل رہا ہے. جب تک پردے پہ ہے تب تک نظر آ رہا ہے, جب جیسے ہی پردے سے ہٹے گا غائب ہو جائے گا, ذہنوں سے بھی ہٹ جائے گا, دل و دماغ سے بھی ہٹ جائے گا. تو پھر اپنی اصلاح ہونی چاہیے, ڈائریکشن صحیح ہونی چاہیے, بولیں پھر احساس ہونا چاہیے کہ ہم جس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں وہ تو اصل ہے ہی نہیں, وہ تو حقیقت ہے ہی نہیں, وہ تو ایک خیالی زندگی ہے. اللہ کی قسم, جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں کل ہی پڑھ رہا تھا, بلکہ عمر بھائی نے بھی اپنے موبائل کے اوپر اسٹیٹس لگایا ہوا تھا, میں دیکھ رہا تھا, وہ بڑی پیاری حدیث مجھے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ابھی نے آگے پوچھا تھا, اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ایسا حل بتلائے میں اللہ کی نگاہ میں اور لوگوں کی نگاہ میں پسندیدہ بن جاؤں, اللہ بھی مجھ سے محبت کرنے لگے, لوگ بھی مجھ سے محبت کرنے, مجھے کوئی ایسا عمل بتلائے. تو جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا, دنیا سے بے رغبت اختیار کرو, دنیا کو چھوڑ دو, دنیا کا مال و متاع, دنیا کی زیب و زینت, دنیا کے پیچھے یہ چھوڑ دو. کیوں؟ یہ حقیقت نہیں, یہ اصلیت نہیں, اس کا وجود کیا ہے؟ چند دن کا مہمان اور پھر اللہ فیصلہ. کن فی الدنیا کانک غریب و عابر سبیل, جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی معروف حدیث. زندگی تو ایسے جیو جیسے تم ایک راہ گزرتے ہو, مسافر ہو, چند لمحوں کے لیے ٹھہر رہے ہو, پھر چل پڑے ہو, او عابر سبیل, راہ گزر میں ہو, مسافر ہو, چل رہے ہو, چلتے چلتے. کسی کو کیا دلچسپی ہوتی ہے مسافر کو سڑک کس قدر خوبصورت اور سائڈیں کتنی شاداب اور وہ کتنی کو دیر ان میں محاورت ہے. نہیں, کبھی ایسا ہوا کہ کوئی مسافر گھر سے جانے کے لیے نکلا ہو اور وہ رستوں میں کھو جائے, راستے کی خوبصورتیاں دیکھ کے, راستے کی آسائشیں دیکھ کے, آرام دیکھ کے منزل کو بھول جائے اور کہ نہیں میں نے منزل پہ نہیں جانا, رستہ ہی بڑا پیارا ہے, رستے میں اسٹے کر. بات سمجھ میں نہیں ابھی آ رہی, میں آپ کو بتلاتا ہوں. آپ گھر سے نکلے ناران کا گان کی خوبصورتی دیکھنے کے لیے, اسکردو جانے کے لیے, آج کل جا رہے ہیں بڑی دنیا, مری جا رہے ہیں, گلگت بلتستان جا رہے ہیں. آپ اس بندے کو عقل مند کہیں گے, آپ اس بندے کو سیانہ کہیں گے جو اسلام آباد کو کراس کرے اور کہ نہیں یار موسم تو بڑا پیارا ہے, نہیں یار منظر بڑے پیارے ہیں, پہاڑ بڑے خوبصورت ہیں, تو یار رستے میں سڑک کنارے بریک لگا لوں, کوئی اس کو سیانہ کہے گا؟ بولیں کہیں گے جاہل ہے, پاگل ہے, اصل منزل تیری آگے ہے, ٹھکانہ تیرا آگے ہے, جانا کہاں تو نے, وہ تو ابھی منزل تو دور, تو رستے میں کہاں پہ روک رہا ہے, رستے میں کہاں بریک لگا رہا ہے, یہاں کیوں پڑاؤ کر رہا ہے, یہاں کیوں ٹھہر, منزل کی طرف چل. اگر نہیں جاتا منزل پہ ہم سارے پاگل کہیں گے, بے وقوف کہیں گے, عقل مند کوئی بھی نہیں مانے گا. نہیں نہیں نہیں, یہ رستے میں دل لگا کے بیٹھا, منزل کو تو بھولے بیٹھا ہے, اصل پوائنٹ پہ تو پہنچ ہی نہیں رہا, اصل منزل کو تو پہنچ ہی نہیں رہا. کن فی الدنیا کانک غریب و عابر سبیل کا مقصد یہ تھا. وہ یہ دنیا کی زندگی تو چند دن کے مسافر ہو, چند دن کے مہمان ہو, گزرو,
جس طرح مسافر گزر جاتا ہے اس کو کوئی غرض نہیں ہوتی، اس کو کوئی غائب نہیں ہوتی، سائڈیں کتنی خوبصورت ہے، مناظر کتنے پیارے لگ رہے ہیں، ٹھیک ہے دل کو باتیں ہیں، دل کو اچھے لگتے ہیں، لگے رہے، لیکن یہ ترجیح نہیں بن جاتے، یہی منزل نہیں قرار پاتے، یہی مطمع نظر نہیں قرار پاتے کہ بس انہی مناظر کے پیچھے بندہ بھاگتا پھرے اور منزل کو بھول جائے. نہیں، یہ عقل مندی نہیں. بالکل یہی حال دنیا کا. جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا دنیا سے بے رغبت ہو جائے. دنیا کی حرص، دنیا کی حوث چھوڑ. یہ دنیا کے جو غم ہم نے پالے ہوئے ہیں نا، دنیا کے جو ہم نے ٹینشن، پتہ نہیں کیا بنے گا، پتہ نہیں کیسی دنیا ہوگی، پتہ نہیں کیا کرنا ہے دنیا نے، پتہ نہیں فلاں رشتہ دار کیا کہہ رہا ہے، پتہ نہیں فلاں، اور کچھ ہی نہیں. یہ تو ہے ہی دھوکے، یہ تو ہے ہی فراڈ. اللہ رب العالمین انگلش میں آپ اس کو فراڈ کہہ لیں، اردو میں دھوکہ کہہ لیں، ہے عربی میں غرور کہہ لیں، ہے تو یہ سارا دھوکہ ہی ہے، یہ سارا فراڈ ہی فراڈ ہے، سب دھوکہ. حقیقت یہ نہیں، اصلیت یہ نہیں. فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی محبت پانا چاہتا ہے تو لوگوں کے پاس جو معلومات موجود ہوتا ہے اس سے بے غرض ہو جائے. کسی کے مال پہ نظر نہ رکھ، کسی کی چیز پہ وہ کتنا کما رہا ہے، وہ کتنا جوڑ رہا ہے، وہ کتنا حاصل کر رہا ہے، مجھے کیا مل سکتا ہے، مجھے کیا بینیفٹ حاصل. اللہ اکبر. ہمارے رشتے کئی صرف معذرت کے ساتھ، ہماری کئی رشتہ داریاں، ہماری کئی تعلق داریاں صرف مفادات پہ مبنی ہوتی ہیں. ہمیں لالچ ہوتا ہے، ہماری سوچ میں ہوتا ہے شاید اس سے کوئی فائدہ حاصل ہو جائے، شاید اس سے کوئی مال و متا مل، شاید کوئی بینیفٹ مل جائے. جب تک ہمیں بینیفٹ ملتے رہتے ہیں تب تک ہم بڑا مسکراتے رہتے ہیں، ہنستے رہتے ہیں، تعریف کرتے رہتے ہیں، رشتہ داری کو بڑا بنا کے رکھتے ہیں. جب پتہ لگ جاتا ہے نا کہ بندہ بینیفٹ دینے کے قابل نہیں رہا، یہ کچھ دینے کے قابل نہیں رہا، اس سے کچھ مل نہیں سکتا، اس سے کچھ حاصل نہیں ہو سکتا، ہم بے غرض ہو جاتے ہیں، ہم فوراً لاپرواہ ہو جاتے ہیں، غنی بن جاتا ہوں، چھوڑو پیچھو، اس سے کیا فالتو بندہ، فضول بندہ ہو گیا، فارغ بندہ ہو گیا. یہ ہمارے رشتوں کا. فرمایا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو لوگوں کے پاس موجود ہے اس سے بے رغبتی اختیار کر، اس سے لاپرواہ، لوگوں کے مال پہ، لوگوں کی چیزوں نظر رکھنا چھوڑ دے، لوگوں سے فائدہ حاصل کرنا چھوڑ دے. اللہ رب العالمین لوگوں کے دلوں میں تیری محبت ڈال. اللہ اکبر. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بیان فرماتے ہیں ہم نے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے بعد بادشاہت، اصل جملہ تو یہی ہے، امارت مل گئی، امیر بنا دیے گئے. مدینہ میں سلطنت، پوری ریاست مدینہ، حقیقی ریاست ایک تو ابھی بنی تھی نا، ایک حقیقی ریاست مدینہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کا قیام کیا اور ریاست بنی. اب ریاست کے سربراہ کون ہے؟ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، وقت کے بادشاہ، حکمران، اپنی ریاست کے امیر، جو بھی لفظ کہہ لیں. صحابہ کہتے ہیں ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیدار کیا گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت پہ، کمر پہ کپڑا نہیں تھا اور ہم نے دیکھا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر مبارکہ کے اوپر چٹائی کے نشان پڑے ہوئے تھے. وہ نیچے کھجور کی چٹائی بچھی تھی جس کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے تھے. تو اس کی جو پٹیاں ہوتی ہیں نا، صف آپ نے پہلے دیکھی ہوگی، مسجدوں میں بھی صفیں بچتی ہوتی تھی، پہلے دور چینج ہو گیا، نہیں ہوتی. ایک اس سے بھی موٹی چٹائی ہوتی جو اب ہمارے یہاں صرف قبروں پہ استعمال ہوتی ہے. قبر کو جب تدفین کے لیے لے کے جایا تو اس کے اوپر ایک چٹائی بھی جاتی، اس طرح کی چٹائی، چوڑے پتوں والی چٹائی وہ بچھی. تو وہ کمر کے اوپر اس کے نشان پڑے ہوئے. ایک واقعہ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ان کا بھی آتا ہے. اللہ اکبر. ان نے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس عالم میں دیکھا تھا، کمر مبارکہ پہ نشان پڑے تھے، نیچے سر کے پتھر پڑ کے سوئے ہوئے تھے. تو آ کے دیکھ کے آنسو آنے لگے. کہا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ سچے نبی ہیں اور آپ سچے حکمران ہیں، آپ اس حال میں زندگی گزار رہے ہیں، آپ اس عالم میں چھیر. وہاں کیسر و کسرا کے بادشاہ جو جھوٹے ہیں، فراڈی ہیں، مکار ہیں، دھوکے باز ہیں، غلط لوگ ہیں، وہ اتنی آسائش میں آرام ہے زندگی، ہمیں وہ کم دیجیے. کم از کم آپ کا بستر تو بنا دیں. اپنے بیڈ کے علاوہ ہمیں نیند بولنے نہیں آتی. بڑا پریشان ہو گیا یار، بس ایسی عادت ہو گئی ہے، اپنے بستر پہ پہنچتا ہوں نا تو میں وہیں پہ سو سکتا ہوں. مجھے بڑا بھی اچھا بستر ہونا تو کوئی دوسرا بیڈ ہونا تو مجھے سکون نہیں ملتا.
تھوڑا سا ہمارا میٹرس ہارڈ ہو جائے ہم وہ فوراً چینج کروانے چلے جاتے نہیں مزہ نہیں رہا. کوئی نیچے اللہ رحم کرے کو بستر کے اوپر کو تھوڑی سی وہ پنجابی زبان میں کرک کہہ لے کو ریتیلا معاملہ کر لے کچھ ایسا ساری رات ہماری بے چینی میں گزر جاتی ہے. بستر نہیں تھا جاڑا صاف نہیں تھا ذرا تصور کی نگاہ سے دیکھیں انبیاء کے جو سردار ہیں انسانیت میں سب سے جو اعلیٰ ترین شخصیت ہے وہ کھجور کی چٹائی پہ سو رہے ہیں اور چٹائی کے نشان کمر کے اوپر پیوست ہو رہے ہیں اور جناب عمر فاروق دیکھ کر رو رہے ہیں اللہ کے پیغمبر آپ اس عالم میں کیوں جو حکم دیجیے کو بستر بنا دیں. اور جو دوسری روایت میں سنا رہا ہوں اس میں صحابہ کا تذکرہ ملتا ہے انہوں نے عرض کیا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا عالم آپ کے زندگی کا ہے کس حال میں جی رہے ہمیں اجازت دیجیے وہ تھوڑا سا تو خیال ہو نا وہ سونے کے لیے آرام کا اہتمام ہو جائے کہ آپ پرسکون نیند تو سو سکے بستر ہی اچھا لگ جائے. جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دنیا میں میرا کیا لینا دینا دنیا سے میں دنیا سے کیا معلوم بتا یہاں کے لیے کیا کروں. میری مثال تو دنیا میں ایسی ہے جیسے کوئی شخص مسافر ہو رستے میں اسے کوئی درخت نظر آیا سایہ دار وہ اس کے نیچے چند لمحے رکا آرام کرنے کے لیے سکون لینے کے لیے سستانے کے لیے چند لمحے ٹھہرا اٹھ کے چل دیا. میں تو دنیا میں صرف اس طرح چند لمحے گزارنے کے لیے آیا ہوں. میں اور آپ تو ہمیشہ رہنے کے لیے آئے نا. آج سمجھ میں آ رہی ہے ہماری تو ہمیشگی کے لیے ہمارے دن رات تو ہمیشگی کے لیے. ہم جتنی ٹینشنیں پال رہے ہیں ہم جتنا ہائپر ہو جاتے ہیں اس کے لیے ہم جس طرح ایک دوسرے کا گلا گھونٹنے پہ آ جاتے ہیں ہم ایک دوسرے کے حقوق کو پامال کرنے پہ چلے جاتے ہیں ہم سارے تعلق کو بھول جاتے ہیں سارے رشتہ داریاں بھول جاتے ہیں ہم رب کو بلا دیتے ہیں سب سے بڑھ کے ہم دین کو بھول جاتے ہیں ہم شریعت کو بھول جاتے ہیں جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو بھول جاتے ہیں صرف چند دن کی زندگی کے لیے سارا کچھ یہی قتل ہمارا خیال ہوتا ہے ہماری سوچ ہوتی ہے ہماری فکر بس نہیں دنیا سے جو حاصل ہو سکتا ہے دنیا کا مفاد اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں بڑی بڑی گہری دوستیاں صرف مفادات پہ چل رہی ہوتی ہیں صرف مفادات پہ چل رہی ہوتی ہیں. فائدہ کیا نکل رہا ہے حاصل کیا ہو دوست کو دوست سے لالچ ہوتا ہے مجھے کیا ملے گا بھائی کو بھائی سے لالچ ہوتا ہے اولاد کو ماں باپ سے لالچ ہوتا ہے. عجیب رویہ عجیب طریقہ اور پھر ہم اس کے پیچھے سرگرم پھر ہم اس کے لیے کوشش کر رہے پھر ہم اس کے لیے بھاگ رہے پھر ہم اس کے لیے دوڑ اور یہ نہیں کہ ہم کو اندھے ہیں ہم کو بہرے ہیں ہم کو گونگے ہیں ہمارے دلوں میں کو مہریں لگی ہیں ہمیں سمجھ نہیں آیا. میں نے بتلایا جمعہ کے شروع میں کہا ہم روزانہ کی بنیاد پہ ایسے معاملات ہمارے ساتھ ہوتے ہیں ہماری آنکھیں کھل کر رہ جاتی ہیں جملے ایسے سننے کو مل جاتے ہیں معاملات ہماری نگاہوں کے سامنے حقیقت آ جاتی ہے لوگوں کے سامنے اصلیت کھل جاتی ہے کسی کے دل میں میرے لیے چل کیا رہا ہے یہ کتنی محبتیں پالے بیٹھے ہیں میرے بارے میں نظریات کیا ہیں لوگوں کے میں جن کے لیے مر رہا ہوں میں جن کے لیے جی رہا ہوں میں جن کے لیے کما رہا ہوں میں جن کے لیے وہ میرے بارے میں سوچ کیا رکھتے ہیں وہ میرے بارے میں کتنی محبت رکھتے ہیں وہ میرے کتنے سگے ہیں میرے کتنے اپنے ہیں سارا کچھ سامنے والا ہوتا ہے 2-4 دن افسوس لگتا ہے دل پہ کچوکا لگتا ہے غم لگتا ہے کہ دیکھو اس نے میرے بارے میں بات کیا کہی ہے دیکھو اس نے جملے کیا کہے دیکھو نظریات کیا رکھ رہا ہے دیکھو سوچ کیا رکھ 2-4 دن پریشان ہوتے ہیں پھر دنیا کی بول بلیوں میں بھول جاتے ہیں سارا کچھ پھر وہی گدھے والا چکر پھر وہی کولو کے بیل کی طرح دوڑنا شروع کر دیتے ہیں. حضرات محترم یہ زندگی نہیں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں یہ زندگی ہے ہی نہیں یہ زندگی کا مقصد نہیں یہ زندگی کا جینا نہیں یہ زندگی کا حاصل ہی نہیں ڈائریکشن غلط اختیار کر چکے سوچ اور فکر ہی غلط اختیار کر چکے معاملہ غلط اختیار کر چکے زندگی یہ تو ہے ہی نہیں. کم از کم میں نہیں آپ کو بڑے لمبے ٹارگٹ نہیں دینے آیا میں آپ کو یہ نہیں کہنے آیا کہ آپ خلافت کے لیے کوشش کریں آپ دین کے نفاذ کے لیے بھاگ دوڑ کرتے پھریں اصل حقیقی زندگی تو وہی ہے لیکن کم از کم وہ اجتماعی معاملے انفرادی طور پہ تو ہم اپنی ڈائریکشن ٹھیک کریں نا انفرادی طور پہ تو ہم اپنی کریں ہم دیکھ کے تو صحیح ہم کر کے رہے ہم جا کر رہے اللہ اکبر. قرآن کریم اللہ رب العالمین نے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سمیت تمام انبیاء کو مخاطب کرتے ہوئے حکم دیا تھا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم. رسولوں کی جماعت اللہ رب العالمین تمہیں حکم دے رہے حلال اور پاکیزہ چیزیں کھانے کے ساتھ ساتھ اپنے اعمال پہ توجہ دو اپنے اعمال کی اصلاح کرو ان کو نیک بناؤ. کن کو پیغام مل رہا ہے بولے رسولوں کو پیغام کائنات کے جو سب سے معزز انسان ہوتے ہیں نا
اللہ کے چنے ہوئے خاص برگزیدہ بندے، اللہ رب العالمین ان کو مخاطب کر کے یہ دنیا کے پیچھے بھاگنا، یہ دنیا کے پیچھے دوڑنا اس کے نہیں، اس کے متعلق نہیں. وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے اللہ رب العالمین نے فرمایا نیکی کا حکم دے، گھر والوں کو نیکی کی طرف لگائے، نمازوں کی پابندی کی طرف قائل کریں، ان کو مائل کریں، ان کو دین کی سمجھ دیں. وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اس کے اوپر کاربند رہیں، اس کے اوپر مستقل. لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ، ہم آپ سے رزق کا سوال نہیں کرنے والے، ہم آپ سے رزق نہیں، ہم آپ سے روپے پیسے کا سوال نہیں کرنے والے. نَحْنُ نَرْزُقُكَ، ہم آپ کو دینے والے. وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ، یاد رکھیں عاقبت متقیوں کے لیے. اصل زندگی کا مقصد جو ہے وہ یہ ہے اپنی عاقبت کی اصلاح کریں، نیکیاں زیادہ سے زیادہ جمع کریں، نیک اعمال کریں، نیک اعمال پہ دوام اختیار کریں. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اللہ رب العالمین کی عبادت کریں. کب تک؟ جب تک موت کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ لیتے، جب تک موت سامنے نہیں آ جاتی. رب کی عبادت میں زندگی گزاریں. اللہ رب العالمین نے قرآن کریم جن و انس کی پیدائش کا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، جن و انس کو یہ دنیا کمانے کے لیے تو نہیں تھا پیدا کیا گیا، ان کی پیدائش کا یہ مقصد تو تھا ہی نہیں. ان کو اس مقصد کے لیے نہیں تھا بنایا گیا گھر بنا دیں، کوٹھی بنا دیں، بنگلہ بنا دیں، کاروبار سیٹل کر. سوچیں، غور و فکر کریں. آپ کر کے دے کے جا رہے ہیں اپنے اولاد کو، 50-60 سال بعد آپ دے دیں گے، کیا وہ یہاں پہ رہنے والے؟ نہیں، وہ بھی جانے والے. میں بھی آپ سے پہلے چلتے بنے. اللہ رب العالمین کیا اختیار ہے. جس اولاد کے لیے آپ اتنی دوڑ لگا رہے ہیں، آپ کو کیا پتا پہلے آپ نے جانا کہ پہلے انہوں نے جانا؟ جن کے لیے حرام حلال کو بھولے ہوئے، جن کے لیے تعلق داریاں ساری بھولے ہوئے، رشتہ داریاں ساری بھولے ہوئے، رب کو بھولے ہوئے، دین کو بھولے ہوئے، آپ کو خبر ہے انہوں نے آپ کے بعد کتنا جینا یا آپ سے پہلے کتنا جینا؟ کوئی خبر نہیں. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. وہ عبادت کی طرف دل لگائے، دین کی طرف دل لگائے، نیکی کی طرف دل لگائے، اعمال صالحہ کی طرف دل لگائے. یہ سوچیں، یہ فکر کریں نیکی کہاں سے مل رہی ہے، نیک کام کہاں سے، اعمال صالح. اور جب اعمال صالحہ کی آپ کی طرف توجہ اس طرف بن جائے گی، ڈائریکشن آپ کی صرف نیکی کا مان، سوچ اور فکر دماغ میں یہ فٹ ہو جائے گی، میں نے رب کو راضی کر کے اصل مقام، اصل زندگی کو پاؤں. یہ تو 50-60 سال کی زندگی ہے. میں کل بھی ایک جگہ گفتگو کرتے ہوئے بات کر رہا تھا، جو غربت کی زندگی جیتے ہیں کیا وہ ہمیشہ رہتے ہیں؟ بولے مرنا انہوں نے بھی ہے. جو غریب ترین لوگ ہیں، جن کے پاس 2 وقت کا کھانا بمشکل پہنچتا ہے، جو ساری زندگی ٹینشنوں میں گزار دیتے ہیں، پریشانیوں میں گزار دیتے ہیں، غموں میں گزار دیتے ہیں، تنگ دستی کا منہ دیکھتے ہوئے، کیا زندگی ان کی باقی رہتی ہے؟ نہیں، مر تو وہ بھی جاتے ہیں. 40 سال 50-60 سال سے زندہ رہتے ہیں، مر وہ بھی. اور وہ جو بڑے ناز و نام میں رہتے ہیں، بڑی عیش و عشرت میں رہتے ہیں، بڑے بڑے بنگلوں میں رہتے ہیں، بڑی بڑی کوٹھیوں میں رہتے ہیں، بڑی برانڈڈ گاڑیوں میں رہتے ہیں، کیا وہ زندہ رہتے ہیں ساری زندگی؟ کیا وہ ہمیشہ باقی رہتے ہیں؟ مر تو وہ بھی جاتے ہیں. تو اس کا مطلب تو پھر یہ ہے نا کہ یہ تو کچھ بھی نہیں، یہ تو کٹ کے رہنا ہے، یہ تو ختم ہو کے رہنا ہے. یہ اچھا گزار لو، برا گزار لو، اچھا جی لو، برا جی لو، اس میں تو ختم ہونا ہے. آخرت میں ختم ہونا ہے، وہ زندگی مکمل ہونی ہے، اس کا کوئی اختتام ہے، اس کی کوئی حدود نہیں. اصل تو پھر وہ ہے، اصل انجام تو پھر وہ ہے، ہمیشگی تو اس کو ہے، فکر تو پھر اس کی ہونی چاہیے جو برقرار رہنے والی. اس کی اصلیت، اس کی حقیقت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا وہ بندہ جو ساری زندگی غم میں رہ گیا ہے، پریشانی میں رہ گیا، دکھ میں رہ گیا، غربت میں رہ گیا، انتہائی بری حالت جو آپ کنسیڈر کر سکتے ہیں، جو آپ سوچ سکتے ہیں. اور میں دنیا کی زندگی پریشانیوں سے بھری ہوئی، غموں سے بھری ہوئی، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا. اللہ رب العالمین حکم دیں گے فرشتوں کو، اس کو صرف جنت کا ایک غوطہ لگواؤ. کیا کرو؟ غوطہ لگو. جنت میں چھوڑ کے نہیں آؤ، جنت میں رہنے نہیں دے کے آؤ. جنت میں کوئی 5-7 دن کا سٹے کرتے ہیں نا، ہم کہتے ہیں مری جا رہے ہیں فلانے نادران ایریاز میں جا رہے ہیں، وہاں پہ کوئی 5-7 دن کے مائنڈ سیٹ چینج ہو جاتا ہے، سوچ اور فکر تبدیل ہو جاتی ہے، ذہن فریش ہے. نہیں، سٹے نہیں ہے. اس کو صرف ایک غوطہ لگوا کے لاؤ، جنت کا ایک غوطہ لگواؤ. جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی کیا جائے گا. فرشتے لے کے جائیں گے، جنت کا ایک چکر لگوا کے لائیں گے. سٹے نہیں ہے، صرف گزار کے لائیں گے. اللہ رب العالمین اس بندے سے سوال کریں گے
زندگی میں کبھی غم دیکھا ہے؟ کبھی غربت دیکھی ہے؟ پریشانی جانتے ہو کس کو کہتے ہیں؟ تکلیف سمجھتے ہو کسے کہ اللہ کی قسم مجھے تو یہ لفظ ہی نہیں پتا یہ ہوتے کیا ہے؟ پریشانی کہتے کس کو ہے؟ غم ہوتا کیا ہے؟ تکلیف ہوتی کیا ہے؟ تندرستی ہوتی میں تو ان کو جانتا ہی نہیں. صرف ایک غوطہ جنت کا سارے غم بلا دیں. اللہ کے لیے وہ جو ہمیشہ ہمیشہ والی جنت ہے ہم وہ ایک غوطے میں یہ 50-60 سال بھول جائیں گے تو پھر اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. اس کو چھوڑ دیں. اور جو یہاں پہ آرام اور آسائش کے پیچھے بات جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بندہ جس نے ساری زندگی ناز و نام میں گزاری ہوگی پورا آسائش بڑے سکون بڑے آرام بڑے اچھے انداز اللہ رب العالمین فرشتوں کو حکم دیں گے اس کو جہنم کا ایک غوطہ لگوا کے لایا جائے گا. اللہ رب العالمین سوال کریں زندگی میں کبھی خوشی دیکھی ہے؟ کبھی آرام دیکھا ہے؟ پتہ سہولت کسے کہتے ہیں؟ وہ کہے گا اللہ کی قسم میں تو ان چیزوں کو جانتا ہی میں تو خوشی کے نام سے دور میں صرف ایک ہوتا اور جس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں پھینک دیا اس کا کیا حال ہے؟ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصلیت بتلائی یہاں دنیا کی جنہوں نے یہ دنیا تندرستی میں گزاری پریشانی میں گزاری غم میں گزاری تکلیف سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دنیا کا غم بلانے کے لیے اللہ رب العالمین ان کو امیر لوگوں سے 500 سال کتنے سال 500 سال پہلے اللہ رب العالمین ان کو جنت کا داخلہ دے دیں گے. یہ 40-50 سال کی زندگی وہاں صرف ایک بینیفٹ دیا جائے گا. اچھا زندگی دنیا میں تم پریشان رہے تھے غمگین رہے تھے غریب تھے دکھی تھے اللہ رب العالمین 500 سال پہلے تمہیں امیر لوگوں سے پہلے جنت کی نعمتوں سے لطف اندوز کروا رہے جائے کرو موج کرو. ہم کہاں بھاگے پھر رہے؟ حضرات محترم پہلی بات آج کے خطبہ کے حوالے سے اور بڑی ضروری بات اپنی ڈائریکشن ٹھیک کرے اپنی سوچ اور فکر ٹھیک کرے اپنے معاملات ٹھیک. ہم جس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں وہ اصلیت نہیں ہے. اللہ کی قسم قرآن اسے دھوکہ کہتا ہے اور وہ ہے ہی دھوکہ وہ ہے ہی فراڈ. ہم جس کے لیے ساری تگ و دو کر رہے ہیں ہم جس کے لیے ساری کوشش یہ نہ باقی رہنے والی ہے نہ برقرار رہنے جو ہمیشہ ہمیشہ برقرار رہنے والی ہے اس کے لیے سوچ بنائے اس کے لیے فکر بنائے اس کے بارے میں غور و تدبر کریں وہ کیسی بننے والی ہے اس کے لیے کیا اور اس کے لیے عمل کیا. دوسری بات اپنے اعمال کو نیکیوں کی طرف ترتیب دیجیے اپنے اعمال کو نیکیوں کی طرف بڑھائیے. غور کیجیے نیکیاں کہاں سے حاصل اگر آپ نیکیوں کی طرف من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ. اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے جو بندہ اعمال صالحہ کرنا شروع کر دیتا ہے ایمان لانے کے بعد نیکیوں کی طرف توجہ شروع کر دیتا ہے نیک کاموں پہ توجہ نمازوں کے سارے کام نیک سب کے سامنے ہی ہیں کسی سے کوئی ڈکے چھپے نہیں اپنی زندگی کو نیکی والا بنانا نمازوں کی پابندی شروع کر دیتا ہے قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام کرنا شروع کر دیتا ہے ذکر اذکار کا اہتمام شروع کر دیتا ہے نوافل کا اہتمام شروع کر دیتا ہے صدقہ و خیرات کا اہتمام شروع کر دیتا ہے جو چیز نیکی میں کنسیڈر ہوتی ہے جو چیز نیکی شمار ہو جو قرآن اور حدیث کے مطابق من گڑت نہیں اپنی بنائی ہوئی نہیں جو بندہ نیکی کی طرف دوڑ شروع کر دیتا ہے فاستبقوا الخیرات کے اوپر عمل پیرا ہو جاتا ہے نیکی کی طرف سبقت لینے کی کوشش شروع کر دیتا ہے فلنحيينه حیاتا طیبہ. اللہ کا یہ وعدہ ہم اس کی دنیا کی زندگی کو آخرت کا نہیں آخرت وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ آخرت کا معاملہ آگے ہے آخرت کو ہم ان کی بہترین بنائیں گے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً ہم ان کی دنیا کی زندگی بھی بہترین بنا دیتے ہیں. وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ طُوبَى لَهُمْ وَحُسْنُ مَآبٍ. اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا جو لوگ اعمال صالحہ اپنی زندگی میں شروع کر دیتے ہیں ایمان لانے کے بعد نیک کاموں کی طرف رغبت شروع کر دیتے ہیں نیک کاموں کی طرف بھاگنا شروع کر دیتے ہیں طوبى لهم وحسن مآب آخرت کا ٹھکانہ کا اچھا ہے وحسن مآب ہمیشہ ہمیشہ کا ٹھکانہ بھی اچھا ہو جائے گا. اللہ دنیا کی زندگی کو بھی بہترین بنا دے اللہ دنیا کے معاملات کو بھی بہترین بنا دے. والذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرۃ ورزق کریم. جو سوچ یہ بنا لیتے ہیں جو فکر یہ بنا لیتے ہیں میں نے آج نیکیاں کتنی کمائی آج کتنے اچھے کام کیے آج اللہ کو راضی کرنے والے کتنے کام وعدہ رب کا قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا لہم مغفرۃ ورزق کریم. ان سے کوئی کمیاں کوتاہیاں ہو جائیں ان سے کوئی اونچ نیچ ہو جائے ان سے کوئی غلطی کوتاہی ہو جائے لہم مغفرۃ اللہ رب العالمین وعدہ کرتے ہیں ہم ان کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں ورزق کریم ہم انہیں عزت کی روزی عطا فرماتے ہیں
ذلت ان کی زندگی سے ختم ہو جاتی. حضرات محترم سوچیے، غور و فکر کیجیے. روپے پیسے کے پیچھے ہم ذلیل و رسوا ہیں، رب ہمارے ساتھ عزت کی روزی کا وعدہ کر رہا، ہم اس کو نہیں اپنا رہے. جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ یہی بات بیان فرمائی. حدیث قدسی ہے، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، یا ابن آدم تفرغ لعبادت اسد فقرک بنا. ابن آدم اصل ڈائریکشن ٹھیک کر، اپنی سوچ ٹھیک کر، یہ میں کہہ رہا ہوں، اپنی فکر ٹھیک کر. تفرغ لعبادت، اپنے آپ کو میری عبادت کے لیے فارغ کر، اپنے آپ کو میری بندگی کے لیے فارغ کر. اسد فقر، میں تیرے ساری فقیری کو غنا میں تبدیل کر دوں گا. جتنی محتاجیاں میں ساتھ کے سب کو غنا میں تبدیل، غنی کر دوں گا. تیری محتاجیاں ختم ہو جائیں گی. پیسہ کم ہو رہا ہے، اللہ وعدہ کر رہے ہیں میں اس کو غنی کر دوں گا. گھر میں پریشانی ہے، اللہ وعدہ کر رہے ہیں میں غنی کر دوں گا. بچوں کی طرف سے پریشانی، اللہ وعدہ کر رہے ہیں میں غنی کر دوں گا. کوئی ٹینشن ہے، رشتہ دار تنگ کر رہے ہیں، اللہ وعدہ کر رہے ہیں میں غنی کر دوں. پھر تیری پیشانی میں خیر، ہاتھوں میں خیر، تیرے معاملات کو سمیٹ دوں گا. جس معاملے میں ہاتھ وہ خیر و برکت والا ہو جائے. لیکن اگر تو نے اپنی ڈائریکشن تبدیل کر لی، تو نے رب کی عبادت سے منہ موڑ لیا اور اس دنیا کے پیچھے بھاگ پڑا. جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں میں تیرے ہاتھوں کو کاموں سے بھر دوں گا. بظاہر بڑا بزنس چلا رہا ہوگا، بظاہر بڑا کام، صبح 8 سے رات 8 تک کی ڈیوٹی ہے، 12 گھنٹے ڈیوٹی کر رہا ہوں، سمجھ نہیں آ رہی، پوری نہیں پڑ رہی. اللہ فرماتے ہیں تیرے ہاتھ کاموں سے بھرے ہوں گے، تیرا دل بھی تنگی کا شکار، تیرے معاملات بھی تنگی کا شکار. آج یہ چکر ہمارے ساتھ چل رہا کہ نہیں چل رہا؟ ہمارے معاشرے میں یہ سارا چکر سائیکل چل رہا ہے کہ نہیں؟ بے شمار لوگ ہماری نگاہوں کے سامنے ایسے محنت بڑی کر رہے ہیں، یار بندہ بڑا کھڑا ہے، سوچ بھی اچھی رکھتا ہے، نیت بھی اچھی رکھتا ہے، لیکن پتہ نہیں کیوں بیچارے کی پوری پڑتی ہی نہیں ہے. ڈائریکشن غلط ہے، سوچ ہی غلط ہے، نظریہ غلط ہے، فکر غلط ہے. اصل سوچ ہی ہے، اصل نظریہ ہے. اپنے آپ کو عبادت کی طرف لگائیں، اپنے آپ کو نیکی کی طرف لگائیں، اپنے آپ کو اعمال صالحہ کی طرف لگائیں. یہ سوچ اپنائیں میں نیکی زیادہ سے زیادہ کہاں سے حاصل کر سکتا ہوں، میں رب کو راضی کرنے والے معاملے زیادہ سے زیادہ. یہ دنیا ساری درست اللہ کر دیں گے، اور یہ دنیا اس کی فکر چھوڑ دیں، اس کی ٹینشن چھوڑ دیں، لوگوں کی باتوں پہ دھیان کرنا چھوڑ دیں، لوگوں کی گفتگو پہ سوچ اور فکر رکھنا چھوڑ دیں. اللہ کی قسم غنی ہو جائیں، اپنے دل کو غنی کر لیں، اس کے متعلق سوچ اور فکر چھوڑ دیں. یہ معاملے درست اللہ کریں گے. آخرت کی فکر اپنانی شروع کریں، نیک اعمال کی طرف رغبت شروع کریں. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ ویطیعون اللہ ورسولہ. اللہ فرماتے ہیں مومن آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنے والے. یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر، زندگی کے معمولات کیا ہوتے ہیں؟ لوگوں کو نیکی کی رغبت دے رہے ہوتے ہیں، نیکی کی تعلیم دے رہے ہوتے ہیں، برائیوں سے روک رہے ہوتے ہیں. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نمازوں کو قائم کر رہے ہوتے ہیں. وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، جو دیا رب نے رب کے راستے میں خرچ کر رہے ہوتے ہیں. وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں زندگی گزار رہے ہوتے ہیں. اولئک سیرحمہم اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جن کے اوپر اللہ اپنا رحم نازل کرتے ہیں، جن پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں. لگا لے دوڑ، جتنی دوڑ لگانی ہے، جب تک رب کی رحمت شامل نہ ہو زندگی پرسکون ہو سکتی ہے؟ جواب دیں. اگر رب کی رحمت شامل حال نہ ہو، رات کو سکون کی نیند سو سکتے ہیں، زندگی کو چین مل سکتا ہے، دل کا اطمینان مل سکتا ہے؟ اللہ کی قسم نہیں. یہ سارا خطبہ یہ ہے، ڈائریکشن ہی غلط ہے. اللہ نے کہا تم نیکی کے کام کرو، لوگوں کو نیکی کی ترغیب دو، تم نمازوں کی پابندی کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو. اولئک سیرحمہم اللہ، رحمت کا وعدہ رب کر، رب تمہارے اوپر اپنی رحمتوں کو نزول کرے گا. اللہ تمہارے ساتھ رحم والا معاملہ. اللہ کے لیے آج کا خطبہ یہ ہے، ہم غلط ڈائریکشن پہ چل رہے ہیں، ہم غلط سوچ اور فکر پہ چل رہے ہیں. دنیا کی اصلیت کئی مرتبہ کھل کے ہمارے سامنے آتی ہے، دنیا کی حقیقت ہمارے سامنے. ہم پھر دنیا کے پیچھے بھاگتے ہیں، ہم پھر دنیا کے پیچھے دوڑتے ہیں، ہم پھر اس کی رشتہ داریاں دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہم پھر یہاں کی تعلق داریاں دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہم پھر یہاں کی سوچ اور فکر اپنا رہے ہوتے ہیں. یہ حقیقت نہیں، یہ اصلیت نہیں. اصلیت آخرت ہے، وہ ہمیشہ کی زندگی، وہ باقی رہنے والی زندگی، وہ قائم رہے، اس کی فکر اپنائیں. اور اس کی فکر اپنانے کے لیے نیکیوں کی طرف دوڑ لگائیں، نیکیوں کی طرف رغبت دیں. جو اعمال صالحہ بنا سکتے ہیں ان کو اپنی زندگیوں میں شامل کریں. اللہ رب العالمین سے دعا مالک مجھے اور آپ کو جو کہا جو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره
ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. حضرت محترم، پہلے خطبہ جمعہ میں اللہ کی توفیق سے اس حوالے سے گفتگو کی گئی. ہم دنیا کی زندگی کے حوالے سے سوچ اور فکر بنائے ہوئے ہیں، جو خیالات ہیں ہمارے اور جو معمولات ہیں ہمارے، ہم میں سے اکثریت ایسی ہے جو غلط ڈائریکشن پہ چل رہی ہے. ہمارا راستہ ہی غلط ہے، ہمارا انتخاب غلط. ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ شاید دنیا کی زندگی کا مقصد دنیا کو کمانا، دنیا کو حاصل کرنا، زیادہ سے زیادہ مال و متاع جمع کرنا، یہاں اپنے لیے سہولتیں قائم کرنا، یہاں اپنے لیے آرام اور آسائش کے لیے توجہ کرنا، اور اس کے لیے جو ہم سے بن پڑتا ہے ہم کرتے ہیں. ہم اس کے لیے اپنی ساری زندگی کو برباد کرتے ہیں، ہم اس کے لیے ٹینشنیں جھیلتے ہیں، ہم اس کے لیے پریشانیاں جھیلتے ہیں، ہم اس کے لیے غمگین رہتے ہیں، ہم اس کے لیے فکر کرتے رہتے ہیں. جبکہ قرآن اور حدیث یہ کہتا ہے یہ سارا ہی دھوکہ ہے، یہ سارے ہی فراڈ ہے. یہ دنیا کی زندگی کا یہ جو چند دن کا کھیل تماشا ہے، یہ چند دن کی زندگی یہ گزر جانی ہے. جیسی بھی ہوگی اچھی اس کو بنا لیں گے، بڑا بہترین بنا لیں گے، بڑا پورا سائز گزار لیں گے، پھر بھی یہ چند دنوں میں ختم ہو جائے گی. یہ برے حالات میں گزر رہی ہے، تندرستی میں گزر رہی ہے، فقیری میں گزر، یہ پھر بھی گزر جائے گی. اصل جو باقی رہنے والی ہے وہ آخرت کی زندگی ہے، وہ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی، وہ ہمیشہ دائم رہنے والی زندگی، قائم رہنے والی. اصل فکر اس زندگی کی کرے، اس کے بارے میں سوچے، اس کے حوالے سے غور و فکر و تدبر کرے. ہم وہاں کیسا ایسا نہ ہو، اللہ نہ کرے یہاں بھی پریشانیوں میں جی جائیں، یہاں بھی غم کا منہ دیکھ جائیں، یہاں بھی تکلیفیں برداشت کر جائیں، اور آخرت کی بھی ہمیشہ ہمیشہ کے غم والی زندگی میں شروع ہو جائے، آخرت میں بھی جہنم کا ایندھن بن. اللہ نہ کرے آخرت میں بھی غموں کا منہ دیکھنا پڑے، آخرت میں بھی پریشانیوں کو جھیلنا پڑے، اور وہ نہ ختم ہونے والی پریشانیاں اور نہ ختم ہونے والی تکلیفیں. اللہ ہم نے اس سے محفوظ فرمائے. اس کے لیے معاملہ یہ ہے، اس کے لیے سوچ اور فکر یہ ہے، رستہ یہ ہے، طریقہ یہ ہے، نیکی کے معاملات کو اپنائیں، اعمال صالحہ کو اپنائیں. دیکھیں خیر کہاں سے ملتی ہے، برکت کہاں سے ملتی ہے. ساری خیر ساری برکت اللہ رب العالمین نے اعمال صالحہ میں، جو نیکی کے کام. ابھی رمضان گزرا، رمضان میں تھوڑی سی رغبت ملی ہوتی ہے، نمازوں کی پابندی شروع ہوتی ہے، قرآن کریم کی تعلیمات اور قرآن کریم کا مطالعہ شروع ہوتا ہے، صدقہ و خیرات کی طرف سے ہاتھ وسیع ہوا ہوتا ہے، لوگوں کے معاملے سے دل نرم ہوئے ہوتے ہیں. اللہ کی ان نیکیوں کو دوام دیجیے، ان کو ہمیشہ کی دیجیے. یہ نیکیاں صرف رمضان کے لیے ضروری نہیں، یہ صرف چند دنوں کے لیے ضروری نہیں، ان کی ضرورت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے، ان کی ضرورت ہمیں ساری زندگی کے لیے. ان کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں، اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، اور ان کو اصل منزل بنا لیں، ان کو اصل ٹارگٹ. روزانہ کی بنیاد پر اپنا محاسبہ یہ کیا کریں، یہ سوچا کریں میں نے آج اللہ کے ہاں کتنے اعمال اچھے کیے، کتنی نیکیاں کمائی ہیں، کتنے خیر کے کام میں نے کمائے، کہاں کہاں میرا زندگی کا جو رنگ ڈھنگ چل رہا ہے وہ اللہ کی رضا کے کتنا قریب ہے، اور اللہ کی رضا سے اللہ نہ کرے اللہ نہ میں کتنا دور جا رہا ہوں، میں جنت کے کس قدر قریب ہوں اور جہنم سے کس قدر دور ہوں. ان معاملات میں غور کریں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے مالک مجھے اور آپ کو اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نیک اعمال کی رغبت زیادہ سے زیادہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے، دنیا کے دھوکے سے اللہ مجھے اور آپ کو محفوظ فرمائے. یہ کچھ اعلانات ہیں. جامع مسجد اہل حدیث حکیم صادق سیال کوٹھی والی رنگ پورا روڈ محلہ پورا حیران غالباً نام اس کا، وہاں پہ 13واں سالانہ یہ کورس ہو رہا ہے. 14 مئی بروز ہفتہ بعد نماز عشاء میرے بڑے پیارے ساتھی ہیں پروفیسر ڈاکٹر مطیع اللہ باجوہ صاحب حافظ اللہ لاہور سے، وہ تشریف لا رہے ہیں. ضرور سنیے گا، بڑی پیاری گفتگو کرتے ہیں پروفیسر ڈاکٹر مطیع اللہ باجوہ صاحب. 14 مئی بروز ہفتہ بعد نماز عشاء، اور ان کے ساتھ قاری حنیف ربانی صاحب حافظ اللہ، یہ بھی بڑے اچھے عالم ہیں، وہ تشریف لا رہے ہیں. ضرور ساتھی وہاں پہ شریک ہوں. یہ ایک ادارے کا تعارف آیا، نور القرآن کے نام سے ایک ادارہ کام کر رہا ہے، اساتذہ عفت مقبول کی زیر سرپرستی میں ادارہ چل رہا ہے. وہ وہاں پہ لوگوں کو کورسز کروانے ہیں، دین کے قرآن کے ترجمہ تفسیر کے، تفہیم السنہ کورس، سیرت رسول کو. اچھا ادارہ، مجھے اس کے حوالے سے تھوڑا سا پہلے بھی پتہ چلا تھا. بچیوں کے لیے یہ ادارہ ہے. 23 مئی کو دوبارہ ان کی کلاسز کا آغاز ہو رہا ہے نور القرآن کے نام پہ، سلور روڈ پہ، ڈگری کالج فار وومن، اس کی بیک سائڈ بھی یہ ادارہ ہے. اپنی بچیوں کو ضرور داخل لازماً میں پہلے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں. ہمارے گھروں میں بربادی کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں خواتین کی دینی تعلیم کے لیے کوئی اہتمام نہیں. ہم خود تو مدارس میں، مساجد میں، دروس میں شرکت کر کے دین کی تھوڑی بہت باتیں سن لیتے ہیں، سمجھ لیتے ہیں، لیکن ماؤں بہنوں بیٹیوں کے لیے ہم کوئی اہتمام نہیں کرتے، جس کی وجہ سے دین گھروں میں داخل نہیں ہو پاتا، ہمارے گھروں کے معاملات بہتر نہیں ہو پاتے. لہٰذا ضرور یہ اپنی بیگمات کو، اپنی بچیوں کو اس ادارہ میں داخل کروائیں. اچھا ادارہ اور اچھا کام کریں.
گولو بھائی ان کی خالہ محترمہ گزشتہ دنوں وفات پا گئے، پوری ہو گئے، اللہ رب العالمین کی مغفرت فرمائے۔ جتنے بیمار ہیں سب بیماروں کو اللہ شفائے کاملہ واجلہ عطا فرمائے، جتنے پریشان ہیں اللہ سب کی ساری پریشانی دور فرمائے، جتنے فوت شدگان ہیں اللہ سب کی مغفرت فرمائے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جبار کریم مالک بر رؤوف رحیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة